میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ اس پر تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے، کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، آس پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، بس نہ ہو جائے، کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے، اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں۔ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا، معاذ اللہ۔ فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے، اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا، اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح، تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی، اس کو محسوس کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری حدیث، اور اس حدیث سے مجھے اور آپ کو دو بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ Look at the listening power of that particular angel۔ وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے، اس کو صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، بس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں
اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیکا، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، دو خوبصورت باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ، نبی پاک کے روضے پر آج بھی وہ فرشتہ موجود ہے، ادھر سے درود پاک پڑھے، فرشتہ مدینے میں وہ درود ہمارا سن لے گا۔ اچھا کبھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرے تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہر منٹ کتنے درود پڑے جا رہے ہوں گے، کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، عرب ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ اچھا ایک ہے سننا، لسننگ، اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا، پہچان بھی لینا۔ موبائل میں ہمیں کال آتی ہے، آج کل بڑے سافٹ ویئر آ گئے، یہ تو پتا چل جاتا ہے کس کی کال ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے۔ فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے اور جس نے درود پڑھا ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے۔ اب بڑی آسان سی بات ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ویل آف لوگ ہیں، آپ کے گھر کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے جو چوکیدار ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ پاورفل بندہ اس گھر کے اندر ہوتا ہے، زیادہ اتھارٹی کا حاصل کرنے والا، زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے۔ سمپل کوسچن ہے میرا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ہے ادھر سے درود پڑے، فرشتہ ادھر سن لے، تو پھر نبی پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے، تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، درستی تو ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ تو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا، یہ بات تو ایک کلیریفیکیشن، ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا۔ اب عشق والی بات، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا۔ دنیا میں جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، بڑی محبت کرتے ہوں، جس کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہو، اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کی ادھر بات ہو رہی تھی، فار ایگزامپل آپ، ہر کوئی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو کوئی کہے یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی؟ بندہ ریپیٹ کرتا ہے، اچھا کس حوالے سے بات ہوئی؟ واقعی میرا نام لیا گیا تھا ادھر۔ جس کی بھی آپ دنیا میں ریسپیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا ذکر اس کے پاس ہو، یو فیل ویری ویل، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھی بات ہے یہ۔ سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے، میں ادھر درود پڑھوں، ادھر فرشتہ نہ صرف میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، میرے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے کہ آقا آپ کے فنا غلام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو روزانہ سینکڑوں بار، ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں۔ ارے جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے، بار بار نام لیا جائے، ارے کبھی جو نبی پاک فرمائیں گے کہ ہمارا غلام ہمیں روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی مرا دیتے ہیں، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہی نگاہ پڑنے کی دیر ہے، نبی پاک نے اگر ایک بار توجہ فرما لی نا، شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ آقا کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے تو درود پاک یہ آپ کے پاس گویا کارڈ ہے، انٹری کارڈ ہے۔ آپ جتنی بار چاہتے ہیں میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے، جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو جائے، آپ اتنی بار درود پاک پڑھ لیجئے، فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا میں ایک دھوم ہے نبی پاک کا، جس انداز سے ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ڈے بائی ڈے اگر آپ غور کریں نا، ایوری ایئر، ہر سال یہ تذکرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے،
हर गुजरने वाला दिन जो है मेरे आका के चर्चे में बरकत आती जा रही है, नबी पाक के उम्मतियों में भी इजाफा होता जा रहा है। द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ, आज अगर दुनिया में देखें तो सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। मेरे आका पर ईमान लाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले बढ़ते जा रहे हैं और ये चर्चा कयामत तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि रब ने खुद कुरान में वादा फरमाया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे चर्चे को बुलंद फरमा दिया। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, नबी पाक का चर्चा सुनते चले आ रहे हैं और प्यारे आका के वाकयात जब भी सुनते हैं हमारा ईमान ताजा भी होता है, ईमान बूस्ट भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं प्यारे आका के मौजज़ात की बात करूं, स्पेशलिटीज की बात करूं, नबी पाक के कमालात की बात करूं, तो जितनी बार बात करे उतनी बार ईमान ताजा होता है। अल्लाह ने कैसी अथॉरिटी अता की। आज दुनिया में बात की जाती है कि इस बंदे का बड़ा कंट्रोल है, बड़ी अथॉरिटी है। किसी के पास एक शहर की अथॉरिटी होती, शहर का गवर्नर हो, उसके पास शहर में बड़े इख्तियारात होते हैं, वजीर आला हो, सूबे में बड़े इख्तियार होते हैं, सदर या वजीर आजम हो, मुल्क में कंट्रोल होता है। दुनिया के किसी एक मुल्क के वजीर आजम के बारे में या सदर के बारे में कहा जाता है कि उसका ऑर्डर सारी दुनिया में या आधी दुनिया में चलता है। ठीक है जनाब, दुनिया में ऐसे लोग आए हैं, थोड़े दिनों की हुकूमत होती है, कुछ अरसे तक हुकूमत और तसल्लुत और अथॉरिटी जरूर होती है, मगर कायनात में कभी ऐसा कोई ना आया कि जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चांद के जो मौजज़ा है, ये तो यकीनन मेरे आका का शानदार मौजज़ा है, मगर नबी पाक का बचपन देखें। सुभान अल्लाह, हजरत अब्बास ये प्यारे आका के चचा हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप पर ईमान लाने की एक वजह यह भी बनी कि जब आप बचपन में मैं आपको देखता था कि आप झूले में होते थे और आप झूले में जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ चले जाया करता था। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़ी दिलचस्प बात। मिसाल के तौर पे बुजुर्ग बैठे हैं, हमें भी कभी कभी हमारे अंकल मिलते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग मिलते, तो वो कहते हैं तुम बचपन में ये भी करते थे, बचपन में ये शरारत भी करते थे। हम शर्मिंदा हो रहे होते हैं, कहते हैं हो सकता है की होगी, अभी तो याद नहीं बचपन में क्या क्या किया है। नबी पाक से हजरत अब्बास प्यारे आका के चचा कह रहे आपने झूले में मैंने देखा था कि आप जिस तरफ उंगली उठाते इशारा करते उधर चांद जाता। अल्लाह अकबर, मेरे आका के इल्म का आलम देखें। नबी पाक ने डिनाई ना किया कि चाचा मुझे क्या बता, मैं तो छोटा सा बच्चा था, मैं झूले में था। मेरे आका फरमाते मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था, मैं चांद को जिधर इशारा करता वो जाता। अल्लाह अकबर, जिस कौनैन के वाली का कमाल ये हो कि अभी झूले में हो और इशारा करे तो चांद उधर चला जाए। है किसी के पास ऐसी अथॉरिटी, है किसी के पास ये मकाम? अल्लाह अकबर, बरेली के ताजदार दिखते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अथॉरिटी की अगर बात करें मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सहाबा का बिलीफ देखें, सहाबा का अकीदा देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई काम होता ना, सहाबा कहीं और ना जाते। जुमे का दिन था, बुखारी की हदीस है, उसका मजमून बयान कर रहा हूँ। प्यारे आका जुमा का खुतबा दे रहे, एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, गाँव के थे, कहते या रसूल अल्लाह बड़े दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है, हुजूर लोग प्यासे हैं, कुएं खाली हो गए, जानवर भी प्यासे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए, बारिश नहीं हो रही। हदीस के अल्फाज है उस वक्त आसमान क्लीन था, देयर इज नो क्लाउड ऑन द स्काई ऑन दैट टाइम, बिल्कुल क्लीन। प्यारे आका ने हाथ उठाए, अभी हाथ उठाए, रावी लिखते हैं पहाड़ों की तरह बादल आना शुरू हो गए, माउंटेन की तरह बादल आए। नबी पाक मिंबर से ना उतरे थे, मूसलाधार बारिश शुरू हुई। रावी कहते इतनी बारिश हुई कि प्यारे आका की दाढ़ी से कतरे टपकने लगे। अच्छा, दुआ तो करवा ली साहबी रसूल ने। जुम्मे का दिन बारिश होती रही, हफ्ते का दिन बारिश, इतवार बारिश, पीर बारिश, मंगल बारिश, अगले जुम्मे तक नॉन स्टॉप रेनिंग। मदीना पाक में जबरदस्त बारिश। फिर जुम्मा आ गया, प्यारे आका फिर खड़े हुए खुतबा देने। रिवायत के अल्फाज है वही सहाबी या कोई और खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह करम कीजिए, हम डूबने लग गए हैं, कुएं भर गए, बर्तन भर गए, अब बारिश रुकवाइए। जरा गौर कीजिए, बारिश चाहिए तो भी रसूल पाक,
बारिश रुकवानी है तो भी नबी पाक की बारगाह में। साहबा जानते थे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब मैं जो बात क्लियरिफाई करना चाह रहा हूं, लुक एट द अथॉरिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दिस यूनिवर्स। मेरे आका की अथॉरिटी देखिए। नबी पाक ये भी दुआ कर सकते थे कि या अल्लाह बारिश रुकवा दे। अल्लाह के हबीब ने क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह के हबीब कहते हैं ए अल्लाह हमारे अतराफ में बारिश हो, हम पर बारिश ना हो। और हदीस के अल्फाज है, मेरे आका जिधर जिधर उंगली उठा रहे थे, इशारा कर रहे थे, बादल हटता गया, बादल कटता गया, मदीना प्याले की मानिंद हो गया। मदीना मुनव्वरा के ऊपर स्काई क्लियर और आसपास बारिश बरस रही है। अल्लाह अकबर। ये अथॉरिटी किसके पास है कि वो इशारा करे तो बादल हट जाए, वो इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने इन कमालात से नवाजा। जब ही तो सुभान अल्लाह मौलाना हसन नदा खान साहब लिखते हैं ना, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। आज की इस महफिल में अगर मैं नबी पाक के मौजज़ात बयान करता जाऊं, एक रात तो क्या सारी रातें, सारी जिंदगी बयान करते हुए खत्म हो जाएंगी। मेरे आका के कमालात का इहाता नहीं हो सकता। मगर मजा ये है, कमाल ये है, मैं जो भी वाकया बयान कर रहा हूं आपने कई बार सुना है, मगर महबूब की बात जब भी सुने खुशी ही होती है, ईमान ही ताजा होता है। मैं आशिकान रसूल के चेहरों पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ क्योंकि मेरे आका का जिक्र हो रहा है, नबी पाक का कमाल बयान हो रहा है। मगर आज जो मेरा मौजू है वो कुछ और है। मौजज़ाते मुस्तफा हम सुनते जरूर हैं मगर हमने देखे नहीं। वी आर नॉट विटनेस। सहाबाए किराम ने ये सब होते देखा। सहाबाए किराम ने सूरज पलटते देखा, चांद दो टुकड़े होते देखा, नबी ये पाक की उंगलियों से फव्वारे जारी होते देखा। सहाबाए किराम ने लकड़ियों को मेरे आका ने हाथ लगाया तो तलवार बनते देखा। नबी ये पाक ने हजरत अबू कतादा की आंख वापस लगाई, वो आंख पहले से ज्यादा उन्होंने रोशन होते देखा। 313 सहाबा बदर के मैदान में देख रहे हैं कि आका दुआ फरमाते हैं तो आसमान से फरिश्तों की फौज मदद के लिए आ रही है। उन सब ने ये मौजज़ात देखे। हम तो 1400 साल बाद आए हैं, हम तो सुन ही रहे हैं, हम सुन सुन के खुश हो रहे हैं, ईमान ताजा कर रहे हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि इन तमाम मिरेकल्स में, इन तमाम मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? वो मौजज़ा आज हमारे दरमियान मौजूद, हम आज उसे देख सकते हैं। बाकी मौजज़ात नहीं देखे हमने, मगर ये मौजज़ा वो है जो हमारे पास है। हम उसे देख भी सकते हैं और उसकी बरकतें भी लूट सकते हैं। तमाम मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा जिसको आज़मुल मौजज़ात कहा गया वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान आज हमारे दरमियान है, मगर हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हम कितना कुरान से बरकतें हासिल कर सकते हैं। हदीस पाक का मजमून है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। जरा गौर कीजिए ना, हम कितना कुरान पढ़ते हैं। हम में से बहुत सारे इस्लामी भाई इस बात का शिकवा करते हैं कि घर से बीमारी दूर नहीं होती है, घर में रहमत नजर नहीं आती है, प्रॉब्लम्स जान नहीं छोड़ रही। याद रखिए, जिधर कुरान पढ़ा जाता है उधर रहमतों का नुज़ूल होता है, बल्कि उधर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हजरत उसैद बिन खुफैर रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है, एक बार आप सूरह बकरा की तिलावत अपने घर में कर रहे थे। आपके घर के बाहर आपका बच्चा छोटा सा वो भी बैठा था और एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़ा उछलने लगा। हजरत उसैद कहते मैंने तिलावत रोक दी, घोड़ा भी काम डाउन हो गया। दोबारा तिलावत की, दोबारा घोड़ा उछलने लगा। आप कहते मुझे डर लगा ये घोड़ा बच्चे को ना तकलीफ पहुंचा दे, फिर मैंने कुरान पढ़ना रोक दिया, फिर घोड़ा काम डाउन हो गया। थर्ड टाइम कहते मैंने तिलावत की, फिर घोड़ा उछलने लगा। मैंने सोचा बच्चे को उठा लेता हूँ। बाहर सहन में जब बच्चे को उठाने आया, हजरत उसैद कहते मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान पर जैसे भी आपको फानूस नजर आ रहे हैं, कहते अजीब और गरीब कुमकुमे फानूस थे, लैंप्स थी। मैं हैरान हो गया, पूरा आसमान भरा हुआ था। मैं बच्चे को लेकर अंदर आ गया। सुबह नबी पाक के दरबार में गया, आका से अर्ज किया, आका रात बड़ा अजीब मामला हुआ। मैं तिलावत कर रहा था, बाहर निकला तो बड़ा अजीब समा था आसमान पर। अल्लाह अकबर। सुनिए नबी पाक ने क्या फरमाया। आका फरमाते जिसका मजमून है, ए उसैद वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनकर जमीन पर आ रहे थे। अगर तुम तिलावत जारी रखते तो तुम्हारे सारे शहर वाले फरिश्तों की जियारत कर लेते। यानी तिलावत कुरान
फरिश्तों का नुज़ूल का सबब है। हम लेकिन कितना तिलावत करते हैं। आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आशिकाने रसूल मौजूद हैं। हमारे पास कितनी सारी चीजों के लिए टाइम है। अर्ली मॉर्निंग हम वेकअप होते हैं, सबसे पहला काम पहले होता था, लोग दुआ पढ़ते थे, वुजू करते थे, नमाज पढ़ते थे, वॉशरूम जाते थे। अब पहला काम मोबाइल ढूंढता है बंदा। मोबाइल ढूंढा, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करना है। अच्छा, व्हाट्सएप में भी इंपॉर्टेंट मैसेज पहले, क्योंकि अब तो बहुत सारे व्हाट्सएप है, कुछ लोगों ने मार्क करके रखे होते हैं टॉप प्रायोरिटी। जो ईमेल वाले हैं वो ईमेल पहले खोलते हैं, बिजनेस ग्रुप अलग बनाए हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो जाए। हमारी लाइफ इसी के गिर्द चल रही है। जितना इंपॉर्टेंट हमारा कांटेक्ट है, कस्टमर की ईमेल मिस ना हो, फैमिली के मैसेजेस मिस ना हो, कोई बड़ा जबरदस्त हमारा दोस्त है उसका मैसेज मिस ना हो, सबसे पहले रिप्लाई देते हैं उसको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सारे पैगामात की फिक्र है, कुरान किसका पैगाम है? कुरान अल्लाह का पैगाम। क्या हमारे पास कुरान के लिए टाइम नहीं है? कुरान सीखने के लिए टाइम नहीं है? कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है? क्या मैं और आप अल्लाह को कयामत के दिन ये जवाब दे सकेंगे कि मालिक करीम बड़ी बिजी लाइफ की, बिजनेस भी था, फैमिली भी थी, कुरान के लिए टाइम ना मिला? ना करे मेरे नीचे इस्लामी भाइयों ऐसा। जरा गौर से सुनिएगा, तौरात शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है? फरमाता है, ए बंदे, क्या तुझे मुझसे हया नहीं आती? तू रास्ते में चल रहा होता है, तेरे पास किसी भाई का खत आता है, तो तू रास्ते से हटकर बैठकर उसके एक एक हर्फ तो बगौर पढ़ता है। आज व्हाट्सएप आता है, पहले खत आते थे। आज आपको प्रॉपर कोई दोस्त का पैगाम आए, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, दोस्त का खत आए, उसका एक एक हर्फ बगौर पढ़ता है। कुरान मेरी किताब है, मैंने तेरी तरफ नाजिल की है। देख इसमें कितनी तफसील है, मैंने कितनी बार तुझे इसमें समझाया है कि तू इसके तूल व अर्ज में गौर करे, मगर फिर भी तू इससे एराज करता है, फिर भी इससे मुंह मोड़ता है। क्या मेरा मर्तबा, जुमला सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है, क्या मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है? ऐ मेरे बंदे, तेरे पास तेरा कोई भाई बैठता है तो तू उसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो करता है और अपने दिल को मुकम्मल तौर पर उसकी बातों की तरफ मुतवज्जो करता है। अगर इस दौरान कोई शख्स दूसरा बात करे, आप दोनों की बातों में खलल पैदा करे, आप उसे रोक देते हैं, खामोश कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है, अब जबकि मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ और तुझसे कलाम कर रहा हूँ, तो तेरी हालत यह है कि तेरा दिल मुझसे एराज करने वाला, मुझसे दूर होने वाला। क्या तूने मुझे अपने भाइयों से भी कम मर्तबा समझ लिया? सोचिए, कुरान से दूरी ये अल्लाह से दूरी है, अल्लाह के पैगाम से दूरी है। मीलाद हम सारा साल बनाए, जरूर बनाए, मगर हमारे ही आका तो कुरान लेकर आए ना। सबसे बड़ा मौजज़ा कल्बे मुस्तफा पर नुज़ूल कुरान है, मगर आज हम कुरान को कितना पढ़ते? कुछ ना कुछ तो रोज पढ़ सकते हैं। मैं आज सिर्फ 3 आयतें आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं सिर्फ आज 3 आयतों की तिलावत करूंगा कि आपके रब ने, मेरे रब ने हमें क्या फरमाया। अंदाजा होगा आपको कि एक आयत में गोया हिकायत का, हिकमत का, रहनुमाई का समंदर मौजूद है। सुनते जाइए और ईमान ताजा करते जाइए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब इस आयत है, इसका जरा तर्जुमा सुनते हैं। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। इसमें उलमा फरमाते हैं कि सीधी बात करना, जबान की एहतियात करना, इसमें हमें जबरदस्त दर्स दिया जा रहा है। मगर आज हम क्या कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? अल्लाह के हबीब फरमाते, जब इंसान सुबह करता है तो तमाम आज़ा जबान से रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बारे में, अल्लाह से डरना। अगर तू ठीक रही तो हम भी सीधे रहेंगे, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कैसी अथॉरिटी दी। हम सारी चाहते हैं जन्नत में जाए, बट नोबडी हैव गारंटी टू गो इन हेवन। हम में से किसी के पास ही गारंटी नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं। मगर देखो मेरे रब ने अपने हबीब को कैसा इख्तियार दिया। अल्लाह के हबीब ने गारंटी दी है। सुनो बुखारी की हदीस, मेरे आका फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे दोनों जबरों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दो, मैं जन्नत की जमानत देता। जबान की और शर्मगाह की, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें एहतियात करनी है। एक और हदीस पाक में आका फरमाते, सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाले अमल हुस्न अखलाक है, अल्लाह से डरना है। और जहन्नम में सबसे ज्यादा ले जाने वाला अगर कोई अमल है तो वो मुंह है और शर्मगाह है। या तो प्राइवेट पार्ट्स का गलत इस्तेमाल
یا اپنی زبان کا غلط استعمال. ہم نے زبان کو بڑا آرڈنری سمجھا ہوا ہے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان کی بے احتیاطی بندے کو دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا سکتی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں اب سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اس سے یعنی غور کیجئے، اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ. آپ دیکھیے اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، دو پارٹس دیے ہیں. ہاتھ دو ہیں، کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، پیر دو ہیں. زبان ایک ہی دی ہے، اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں، مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جائے گا. غور کیجیے، کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی. پہلے وہ سوچتا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں، پھر بولتا ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، وہ پہلے بول کے بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا کہہ دیا. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت ابیر اہل سنت کو. ان کا شاندار نعرہ ہے، مدنی چینل پر آپ نے سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو. کیونکہ بولنے کے بعد آپ کئی بار پچھتائے ہوں گے کہ یار نہیں بولنا تھا، غلط بول گیا یار، اس کا دل ٹوٹ گیا، ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، پارٹنرشپ ختم ہو گئی، ڈیل کینسل ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ زبان سے ہو رہی ہیں. گھر میں جھگڑے، طلاقیں، جھگڑے، ناراضگیاں، غیبتیں، یہ زبان ہی تو ہے. اور اگر بندہ پہلے سوچ لیتا بولنے سے پہلے، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے. زبان آفت نہیں ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے. ذرا ایک تھوڑا سا 30 سیکنڈز کا پریکٹیکل سب مل کے کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیں گے درو دیوار گواہ ہو جائیں. سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. ہم سب تو 30 سیکنڈز نہیں لگے، ہم میں سے کسی نے ہتھوڑا نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہم سارے. ود ان 30 سیکنڈز آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں. مگر تھوڑا ایگزامپل سمجھانے کے لیے، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیں، سارے اپنے پیسے جمع کر لے، جو اکاؤنٹ میں ہے بینک میں وہ بھی جمع کر لے. گھبرائیے نہیں، میں لے نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر اب ساری اماؤنٹ ٹوگیدر کر لے، کیا ہم اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان تمام کروڑوں روپے سے ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. جنت تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا. مگر سنو میرے رب کے وعدے، اللہ کے حبیب کی زبانی ہم نے سنے. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا. ایک بار پھر کہو سبحان اللہ. جو ایک بار الحمدللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. جو ایک بار اللہ اکبر کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا. لک ایٹ کتنی بڑی نعمت ہے زبان. میں گھر بیٹھے کروڑوں نیکیاں کماتا رہوں، مگر بے احتیاطی اتنی ہے کہ یہی زبان فحش کلامی کرتی ہے، گندی باتیں. اللہ کے حبیب فرماتے، سنو میرے نوجوانوں جو ٹیلی فون پر دیگر جگہوں دوستوں میں بیٹھ کر گندی باتیں فحش گوئی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے پر جنت حرام ہے جو فحش کلامی کرتا. یہ زبان بڑی آسانی کے ساتھ جہنم میں پہنچا سکتی ہے. خدا را سمجھیے. دیکھیں نا ایمان کا تعلق کس سے ہے. اے زبان سے کلمہ پڑھ لے کوئی شخص، ساری زندگی کفر میں ہو، کلمہ پڑھے دل کی تصدیق کے ساتھ، وہ کفر سے ایمان میں آ جائے گا. لیکن یہی مسلمان اگر کفریہ کلمہ بک دے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. مگر یہ بے باکی، یہ جو ہے نا، جو منہ میں آیا بڑھ بڑھ کری جانا، بولی جانا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، لطیفے سنانا، چٹکلے سنانا، ہمیں اس لیے زبان نہیں دی گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم مقدر بن جائے. پلیز، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. ایک اور آیت قرآنی پیش کرتا ہوں. میں نے جس طرح بیان میں کہا میں آج آپ کو صرف 3 آیتیں سنانے آیا ہے، لیکن آج ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اب قرآن سے کنیکشن مضبوط کریں گے. اب قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنیں گے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ترجمہ سنیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت میں 2 باتوں کی ہمیں زبردست ترغیب دی جا رہی ہے.
ایک سچ کی اور دوسری اچھی کمپنی کی، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہماری گیدرنگز کیا ہونی چاہیے۔ سچ کی جہاں تک بات کریں، بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے لوگ کہتے ہیں یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا، مگر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا۔ اتنا جھوٹ ہو گیا عام، اتنی عادت خراب ہو گئی، ہر بات پہ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا، کاروبار میں جھوٹ بول دیا، دوستوں میں بیٹھے خواہ جھوٹ بول دیا، ساری دنیا گھما دی دوستوں کو، ادھر بھی گیا تھا ادھر بھی گیا تھا۔ بھائی نہیں گئے تھے تو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ آپ کے پاس نہیں ہے اتنا مال و دولت تو کیا ضرورت ہے اپنی تمام چیزوں کو بڑا بڑا کے بیان کرنا؟ خدا را سمجھیے، بعض اوقات کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی بس خواہ جھوٹ بولنا، کدھر گئے تھے تو ادھر گیا تھا، نہیں گیا تھا۔ نہ کریں ایسا، خدا را اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جھوٹ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جھوٹ ایسا جرم ہے جو صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام ریلیجنز میں، کسی مذہب میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے، کسی نیشن کے اندر، دنیا کی کسی قوم میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو اسلام سچ لے کر آیا، آج مسلمان کہلانے والا جھوٹ بولتا ہے۔ آقا کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے سچی بات سکھاتے، یہ سچی بات سکھانے والے آقا کا امتی جھوٹ کیسے بولے؟ سوچئے نا، حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، میں جھوٹ بول بول کے ساری فرشتوں کو دور کر بیٹھا تو کدھر سے گھر میں رحمت آئے گی؟ منافقت کی علامت کہا نبی پاک نے جھوٹ بولنے کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو اس کے گال چیرے جا رہے تھے، ہک کے ذریعے گال چیرا جا رہا تھا، گدی تک لے گئے۔ پھر دوسرے گال پر فرشتے آئے، اس کو چیرا تو پہلا ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین سے عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے۔ کیسے برداشت کریں گے یہ عذاب؟ خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، نبی پاک کی تعلیمات ہمیں سچ کا درس دیتے ہیں۔ ہم تو ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں نا۔ گھر میں موجود ہیں، بچے سے کہیں گے بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ، سو رہے ہیں ابو، سو رہے ہیں، بہت بیزی ہیں ابو، صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت بیزی ہے۔ اچھا بچہ یہ کنوے تو کر دیتا ہے آپ کا میسج، مگر وہ سیکھ کیا رہا ہے کہ جب بھی پرابلم ہو جھوٹ بول دینا چاہیے، نہیں ملنا ہے تو جھوٹ بول دیں۔ یہی بیٹا بڑا ہو کر پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے، نہیں ابو میں مسجد گیا تھا، میں تو دوستوں پہ بیٹھا تھا، قرآن پڑھنے گیا تھا، سنیما گھر پہ بیٹھ کر آپ کو گھما رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے بچپن میں ٹریننگ دی نا۔ سیکھو غوث پاک کی والدہ سے، بغداد جا رہے کا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ ڈاکو آ گئے، غوث اعظم نے ادھر بھی سچ بولا، مال نہ گیا، سارے قافلے نے توبہ کر لی۔ سچ کو آنچ نہیں ہے، کاش ہم ہر حال میں سچ بولنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک سنیے، سچ کی فضیلت پر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ آئے ہائے، جب یہ حدیث سنی نا میں نے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدیق بن جائیں۔ جھوٹ بولنے والوں سنو اسی حدیث کا اگلا پارٹ۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا؟ نہ کرے ایسا، آج سچی پکی توبہ کرے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سارے اسلامی بھائی دوست ملتے ہیں، جاننے والے ملتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ بھی بتائیں گے آج کل بہت بڑی ایک پرابلم ہے ڈپریشن، نیند نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہے سچ جو بولنے والا ہوگا نا وہ پرسکون رہے گا، وہ ریلیکس ہوگا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور جھوٹ بولنے والا آپ کو بہت مضطرب ملے گا، ٹینشن میں ملے گا۔ اس کی وجہ بھی ہے نا، لاجیکلی وجہ بھی ہے۔ ایک بندے کو جھوٹ بولا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، ایک کو یہ کہا ہے میرا کاروبار یہ ہے، حالانکہ نہ کاروبار یہ ہے نہ رہتا ادھر ہے۔ آفس میں جو جاب کرتے ہیں انہوں نے اپنی نانی مار دی ہے آفس میں، ایک بار بیمار بتایا، دوسری بار انتقال بتا دیا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آفس میں دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی، تو اب ٹینشن ہے نا، سنبھالنی پڑے گی۔ جدھر جدھر جھوٹ بولا وہ فائل سنبھالنی پڑے گی۔ اس کو طارق روڈ کی جگہ ڈیفینس بتایا ہوا ہے، اب یہ جب بھی ایڈریس پوچھے گا اس کو ڈیفینس ہی بتانا ہے، اب یہ فائل بھی سنبھالو۔ تو وہ بیچارہ تو نہیں کہوں گا اس کو،
وہ جھوٹا جو ہے وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ ایک جھوٹ بولا اب اس کو سنبھالنا ہے. سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ ریلیکس ہوگا اللہ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک پر بہت سارے لوگ ایمان کیسے لائے؟ آقا کا چہرہ دیکھ کر. نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سچے کے چہرے پہ نور ہوگا, سچے کے چہرے پہ سکون ہوگا. آج اپنی ڈکشنری سے جھوٹ نکال دیجئے. لوگ کہتے ہیں جناب کاروبار نہیں چل سکتا. مولانا صاحب تقریر تو کر لیتے ہو, ہماری مارکیٹ میں آؤ, ہماری مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچ بولیں گے ہم سے کون لے گا؟ آئٹم دوسرے کا بک جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کدھر گیا تمہارا ایمان؟ کبھی کہتے ہو رزق دینے والا رب ہے, آپ سچ بولیں اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت ڈال دے گا, وہ آپ کے تھوڑے میں بڑی قناعت اور برکت ڈال دے گا. تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. آخری آیت اور کمال کی آیت, اور یہ آج کے اس پورے اجتماع کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا اس نے ریسیو کر لیا, کسی تنظیم میں دیا رسید مل گئی, پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے, ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں. ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی, بھول تو نہیں گئے, گھر میں نے دلایا تھا. پہلی بار نوکری کرنے آیا تو پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے, آج گاڑی میں گھوم رہے, میرا احسان یاد نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا, پہلا لون مجھ سے ہی پاس کروایا تھا. استغفر اللہ. ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے, کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے, علاقہ نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے, بہت بڑی شخصیت بتاتے تھے, بڑا گھر تھا. ہم بیٹھے گارڈن کے اندر, چائے لے کر ایک ملازم آیا. میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہے, جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بےچارا چائے لے کر آنے والا یاد آ جائے. وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں, حالانکہ میری پہلی ملاقات, میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے, مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا, پوچھو اس سے. مجھے کہتے ہیں, اب یقین کریں میں شرم سے پانی ہو گیا. میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت, اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا. وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ صدقہ ختم ہو جائے گا, یہ باطل ہو جائے گا, بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں. ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی, اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے, بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, برائے کرم مدد کر دو. میری بچی کی شادی ہے, تاریخ مل گئی ہے, جہیز کے پیسے نہیں ہیں, میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا تو ہم احسان جتائیں گے, ہم کوئی اپنی بڑائی بیان کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. خدا کی قسم جس کو رب نے دینے والا بنایا وہ زکات دے, ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا. آج لوگ میرے پاس آتے میں انہیں دیتا ہوں, اللہ یہ تیری مہربانی, میرے اندر کوئی کمال کوئی ہوشیاری نہیں. آج صدقے دے کر خیرات دے کر نام چاہیے, اعلان چاہیے, یاد رکھو یہ برباد ہو جائے گا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں, وہ صدقہ قبول نہیں ہے. میں جانوں میرا رب جانے. اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی سچ بتاؤں, جو ادارے, جو غریب لوگ, جو تنظیمیں ہماری زکات لیتی ہیں نا, یہ محسن ہیں ہمارے, ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے, مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں. اور پھر ایک اور غلطی جو کرتے ہیں ہم, قرآن کہتا ہے تکلیف پہنچا کر. اچھا یا تو احسان جتائیں گے یا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یار صدقہ دیا ہے, گھر بنایا, اب دعوت تو کرے گا نا میری. عجیب آدمی ہے, بجھی سے قرضہ لیا, نکلا سامنے سے سلام بھی نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہے, آپ ان سے کچھ بدلنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مدد کی ہے تو یہ آپ کو بدلے میں کچھ دے. پھر آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ عمرے پر بھیجیں گے, حج پر بھیجیں گے. دیکھو بھائی ہر چکر پہ میرا نام لینا, میرے ابو کے نام کا عمرہ کرنا, وہاں جا کے فون بھی کرنا, میسج بھی کرنا. ارے اللہ کے بندے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھول جائیں دے کر. آپ جانے, آپ کا رب جانے, وہ کچھ بھی نہ کرے نا عمرے پہ جا کر, ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنی ہے.
اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیے میرے پیچھے اسلامی بھائی کو. بہت ساری بڑی تعداد میں یہاں پر اسلامی بھائی ہیں. میں سب سے ایک کوشچن آج چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. میں بھی اس بارے میں غور کروں. ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے بارے میں چیک کر لو. ہم سارے چیک کر لیں. پہلے ایک بات بڑی مشہور تھی, نیکی کر دریا میں ڈال. آج تو نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. یہ سوشل میڈیا نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا. ہر چیز لوگوں کو بتانی ہے. چھپ چھپ کر کیے جو کام وہ بھی لوگوں کو بتانے ہیں. خدا را نکل آئے اس سے. کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے عمرے کیے, کتنے حج کیے, کتنے روزے رکھے. اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے بڑی بات ہے, مگر بتانے کی جلدی کیوں ہے؟ نہ کریں ایسا. پرانی 15 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں. کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے. آج صبح آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد, اس پر توبہ کر لیا آپ نے. جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے سال پہلے حج کیے اور عمرے کیے اور مسجد بنائی اور فلاں بچیوں کی شادیاں کرائیں. خدا را اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیے. اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو چاہے میرے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں؟ کل میں نے یہ گناہ کیا, یہ غلطی ہو گئی. کوئی نہیں چاہتا, چھپاتے. فرمایا جس طرح گناہ کو بندہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. اللہ کرے کہ یہ عادت نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا نصیب ہو جائے. یہ میلاد بھی جو ہے نا بہت اچھی بات ہے, ضرور منانا چاہیے. یہ میلاد بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر اس لیے میلاد منایا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو, ثواب نہیں ملنا, اور اس لیے ہو کہ اللہ